بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات کو ضرور داخل کر دے گی۔ گھر میں رکھی گئی وہ چیز یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجان سا خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا ہے، نمازی لوگ ہیں، ذکر و اذکار اور استغفار کی آوازیں بھی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا کیوں لگتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہے، کہیں مرجھا جاتی ہے اور دل کسی اندھے کے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی ہو، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے گھروں کے اندر، چار دیواریوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دے دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوریوں سے اسے جگا دیتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہے، بھگا دیتی ہے اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتا ہے تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہو گئی ہو، سانسیں رک رہی ہوں، جیسے دل کسی انجان خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی، دل اطمینان نہیں رہتا۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے، کس طرح سے خوشحالی آتی ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خود بخود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت اٹھاتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ ان سکوں سے وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے کہتا، یا رب العالمین، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔
اللہ کے ولی سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، برکت جیسے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے کہ بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، بس 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا اور سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگدستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ چاپ سر جھکا لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام کو اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگدستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہو۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، مگر فضا میں ایک نامعلوم بوجھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں پر ہر گفتگو میں ناشکری اور میرا نصیب کیوں نہیں کا گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور کمیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے، اپنا بستر لگاتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہو جاتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ کرتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگدستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود بخود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگدستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں مدھم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟
کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق ہونے لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لیں کہ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا فقرہ بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے اور اپنا بسیرا کرتا ہے۔ یہ عیب جو معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، جو اپنے بجائے دوسروں کی برائیوں کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہوگا کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھن ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے، وہاں شیطان مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان عذر تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان۔ اے مومنو، اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نگاہ کو پاک کر، عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ تبارک و تعالی کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمیوں میں الجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ شیطان تیرے صحن میں اتر چکا ہے، تیرے گھر میں دستک دے چکا ہے۔ تین چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں سکون ہونا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھلنے لگے تو سمجھ لو وہاں رحمت نہیں، زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اکھڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، باپ کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ ہو تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہوں، جہاں زبان تیز ہوں، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر دراصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔
شیطان کا اڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہو مگر ہم نہ ہو، جہاں نیکی نہیں گناہ عام ہو، جہاں پردگی نہیں بے پردگی عام ہو، جہاں حیا نہیں بے حیائی خوب ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو، سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بنا دو، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بنا دو۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ قوم عاد کی ناشکری کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کی اور تکبر کی وجہ سے اس کی تباہی کی عبرتناک داستان ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی، جو جنوبی عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان ریتلی پہاڑیوں میں رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جسمانی طاقت، لمبے قد، دولت، باغات، نہریں، اولاد، فصلیں اور پھل عطا کیے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش پوجا شروع کر دی اور تکبر و ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے انکار کیا اور ناشکری کی انتہا کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شدید طوفان سے تباہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائیں، اور ہر حال میں پریشان ہو یا خوشحال، ہر حال میں شکر گزاری کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔